ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے زنجیری ترکیب کو۔ تو زنجیری ترکیب کی کئی مثالیں، جملے اسمیہ کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہے، اور آج جملہ فعلیہ کی ایک مثال پڑھ لیتے ہیں تاکہ جس طرح جملہ اسمیہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اسی طرح جملہ فعلیہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلتے ہیں جملہ فعلیہ کی ترکیب کی طرف۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جملہ سب سے پہلے جب ہم زنجیری ترکیب کو کریں گے تو زنجیری ترکیب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں جز کے سب سے پہلے لے لیں گے ترکیب، دونوں جز کو لے لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کا پہلا جز کیا ہے، دوسرا جز کیا ہے۔ تو جب ہم نے سب سے پہلے جہاں سے شروع کیا وہی سے لے لیں گے۔ مثلا یہ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے۔ لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں پڑھی تھی، لفظ مفرد اور مرکب۔ تو لفظ موضوع مفرد ہے۔ پھر مفرد کی تین قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ تو یہ جو ان کے یہ فعل ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، یہ پورا کی پورا جملہ اگر ہم لیں گے تو یہ مرکب ہے۔ تو لفظ موضوع مرکب۔ پھر مرکب کی قسمیں ہم نے پڑھی ہے دو، مرکب مفید، غیر مفید۔ تو یہ مرکب مفید ہے۔ پھر مرکب مفید کے نام تام، اسنادی، کلامی، جملہ و کلام۔ پھر کون سا جملہ ہے؟ جب جملہ ہے تو کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ فعلیہ، جملہ خبریہ فعلیہ۔ یہ آ گیا ہمارے پاس، پتہ چلا کہ یہ جملہ خبریہ فعلیہ۔ ابھی فعلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جزء اول فعل ہے، ضربہ فعل ہے، اس وجہ سے یہ فعلیہ ہے۔ خبریہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا انسان کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے۔ یہ جملہ خبریہ فعلیہ ہے۔ ابھی ایک جز، جب آپ دونوں اجزاء سے باخبر ہو گئے کہ یہ جملہ خبریہ فعلیہ ہے تو ابھی ایک جز کو لیا جائے گا کہ ضربہ کیا ہے اور زیدون کیا ہے۔ تو چونکہ جملہ خبریہ فعلیہ کی ہم نے کہا تھا کہ فعلیہ کی دو جز ہوتے ہیں، ایک کو مسند فعل اور دوسرے کو مسند الیہ فاعل کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے جز کی طرف۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ضربہ۔ کیا ہے؟ ضربہ۔ تو ضربہ لفظ ہے، بالکل لفظ ہے۔ پھر لفظ کی دو قسموں میں سے لفظ موضوع ہے، لفظ موضوع، پھر مفرد فعل ہے، مفرد فعل۔ ترکیب میں کیا بنا؟ ترکیب میں جملہ خبری فعلیہ کے جزء اول کو مسند فعل کہتے ہیں، تو مسند فعل بن گیا۔ اور دوسرے جز ہمارے پاس ہے جملے کا جزء اول، جملہ فعلیہ کا جزء اول حاصل ہوا مسند فعل۔ دوسرا جز ہے زید۔ تو زید لفظ ہے، بالکل لفظ ہے بھائی، لفظ موضوع ہے، بالکل لفظ موضوع ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اور اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ لیکن جملہ فعلیہ کا جزء اول ہم نے کہا اس کو مسند فعل کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مسند الیہ فاعل کہتے ہیں، مسند الیہ فاعل۔ تو جب فعل بھی حاصل ہوا، فاعل بھی حاصل ہوا، اور دونوں کو بھی ملائیں گے، زید فاعل ہے اور یہ فعل ہے۔ تو فعل، مسند فعل اور مسند الیہ فاعل مل کر مرکب بن گیا۔ پھر مرکب کی قسمیں ہیں، مرکب مفید ہے، غیر مفید۔ مرکب مفید ہے، تام ہے، اسنادی، کلامی، جملہ و کلام۔ جب جملہ کی کون سی؟ جملہ خبریہ فعلیہ، کیونکہ جملے کا جزء اول فعل ہے۔ دیکھو یہ ترکیب بہت ہی آسان ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ سمجھا تھا، جملہ فعلیہ بھی اسی طرح ہے۔ جملے کا جزء اول فعل ہے، اس وجہ جملہ فعلیہ ہے، ہو گیا۔ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا انسان کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ایک جز کی ہم ترکیب کریں گے تو ضربہ کی ترکیب کی، یہ بن گیا مسند فعل۔ زید کی ترکیب کی، یہ بن گیا مسند الیہ فاعل۔ فعل فاعل مل کر مرکب، مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، جملہ و کلام، جملہ خبریہ فعلیہ۔ امید ہے آپ حضرات کو جملہ فعلیہ کی زنجیری ترکیب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ ہمارے ساتھ رہیے۔
اور نحو کو سمجھتے جائیے۔ اللہ ہم سب کو دین و دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔